تو ییلڈ بہتر ہوگی. اگر ایگریکلچر سیکٹر پنجاب کے اندر یا پاکستان اکانومی ریوائیو ہوگی, پہلی بار مل کر ایک کلیکٹیو ایفرٹ جو ہے وہ کی جا رہی. سال 2024 سے لے کر سال 2025 کے لیے کسانوں کے لیے اہم اقدامات. حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت اور آرمی چیف عاصم منیر کے اہم اقدامات. ذرا سنیں آج کی تازہ رپورٹ میں, پھر بات کرتے ہیں بعد میں کہ کیا معاملات ہوئے اور کیا اس ویڈیو میں مکمل سنیں. کام چوریوں پر, کمزوریوں پر نہیں پھینکا. ایک سال کے کم عرصے کے اندر 80 انیشیٹیوز امپلیمنٹ کروائے. پہلی بار ضلعوں کے اندر ماسٹر پلانز بنانے شروع کیے, جو کہ میری نالج کے مطابق پنجاب کے بہت سارے اضلاع کے اندر بن چکے ہیں. گرین براؤن ایریا پہلی بار آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے, ورنہ گرین براؤن ایریا کی اس صوبے کے اندر کوئی تمیز نہیں تھی. جس کا جان دل کیا فیکٹری بنا دی, جس کا جان دل کیا ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی, ٹاپ کلاس ایگریکلچر فرٹائل لینڈ کو تباہ و برباد کر دیا. تو اتنی ریپڈ انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن جو ہے وہ لینڈ پورشنز آپ کے دن بدن ریڈیوس ہوتے جا رہے ہیں. جب لینڈ پورشنز ریڈیوس ہو رہے ہیں تو لامحالہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی کل کو خدا نہ خواستہ ایک چیلنج بن سکتی ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ہے کوآپریٹ فارمنگ. اس کا حل ہے کہ تمام فارمرز مل کر اکٹھے ہو کر فارمنگ کریں, جس طرح دنیا بھر کے اندر ہے. اب کوآپریٹ فارمنگ کیوں؟ کوآپریٹ فارمنگ کے اندر جب لینڈ ایریا زیادہ ہوگا تو ییلڈ بہتر ہوگی, میکنائزیشن ہو سکے گی, سیڈ بہتر آ سکے گا, تو میکنائز اور کوآپریٹ فارمنگ انٹروڈیوس کرائی جا سکے. اور نئے ایسے میتھڈز آف پلاننگ جن سے آج تک ہم جان نہیں چھڑا سکے وہ ہوں. سو یہ جی پی آئی کے تحت ایسے انیشیٹیوز تھے جن کو مد نظر رکھا گیا جی پی آئی کے اندر کہ اس سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا ہے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی زراعت اور لائف سٹاک کیوں؟ تو میں نے پہلے جس طرح آپ کو بتایا کہ زراعت اور لائف سٹاک اس لیے کہ ایگریکلچر کے اندر 60% لائف سٹاک ہے. ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ذریعہ معاش لینڈز نہیں ہیں, لیکن ان کے جانور ہیں جن سے اس کا سلسلہ روزگار ہے, جن کے ان کے بچے پڑھائی کر رہے ہیں, بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, وہ جانوروں کی افزائش سے ہو رہی ہیں. اور ایگریکلچر سیکٹر اس لیے کیونکہ اگر ایگریکلچر سیکٹر پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر ٹرانسفارم ہوگا تو آپ کی ملک کی اکانومی ریوائیو ہوگی. اور اس بات اور یہ حقیقت ہے, اور الحمدللہ اس حقیقت کو پہلی بار جانا گیا, مانا گیا, اور پہلی بار مل کر ایک کلیکٹیو ایفرٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب آئے پنجاب کے اندر, جب یہ جی پی آئی آیا تو پنجاب کے اندر چیف منسٹر کی جو ویژن کی عکاسی کی اس جی پی آئی نے, گرین پاکستان انیشیٹو کی, اس کو چیف منسٹر پنجاب نے ذاتی طور پر خود مانیٹر اور سپروائز کیا. اس کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے ذاتی طور پر لیڈ کیا. اور اگر میں ذکر نہ کروں, جو پہلے ایڈجوٹنٹ جنرل تھے جنرل عاصم ملک اور آج ہمارے ڈی جی آئے ہیں, انہوں نے اس کو جس طریقے سے اسپیئر ہیڈ کیا اور اس کو جی پی آئی کو اسٹیبلش کیا کہ یہ تمام ایریا اس کو کوآپریٹ فارمنگ میں بدلا جائے, اس کے اندر میکنائزیشن کی جائے, جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ پہلے کی. اب جو سٹیپس آپ نے جی پی آئی کے تحت اٹھائے وہ انیشیٹوز, اس کے اندر آپ ایگری مال, اب ایگری مال کا کانسیپٹ جو کل چیف منسٹر پنجاب نے اور چیف آف آرمی سٹاف نے انوگریٹ کیا, ایگری مال کا کانسیپٹ ہے کہ ایک چھت کے نیچے فارمرز کو وہ تمام سہولتیں ملے, سیڈ ملے, فرٹیلائزر ملے, پیسٹیسائڈ ملے, میکنائزیشن ملے, جو اس کو 10 دکانوں پہ جا کے ملتی ہیں, اور ان 10 دکانوں پہ اس کو ریٹ انشور نہیں ہوتا. سو ایگری مال کے اندر پروفٹ, زیرو پروفٹ پہ ایگری مال رن کریں گے اور ایم آر پی ریٹس پہ فارمرز کو اشیاء دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہائی ٹیک مشینری رینٹل سروس, بہت ساری ایسی مشینری ہیں جو فارمرز کے پاس نہیں ہے اور آج بھی رینٹل سروسز پہ چلتی ہیں. آپ کے تمام ہارویسٹرز رینٹل سروسز پہ چلتے ہیں. آپ کے ٹریکٹرز جو کہ 85 ہارس پاور پلس ہیں وہ رینٹل سروسز پہ چلتے ہیں. سو رینٹل سروس جو چیف منسٹر پنجاب کا ویژن ہے اور جو چیف آف آرمی سٹاف کا ویژن ہے, وہ رینٹل سروس کا یہ ویژن ہے کہ پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر ایک رینٹل سروس ہو, اور ایک ایسی رینٹل سروس ہو جس سے ہر فارمر جا کے فائدہ اٹھائے. اور ایک اوبر ماڈل, یہ ایک مشکل ماڈل ضرور ہے, لیکن اگر ہم اپنی سمت اور ایک ڈائریکشن نہیں بنائیں گے تو اس کی طرف ہم کام نہیں کر سکیں گے. ایک اوبر ماڈل ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے اپنا ہارویسٹر بک کرایا ہے, میں نے اپنی ڈرون بک کرائی ہے, آج اس فارم پہ ہے, مجھے 2 گھنٹے بعد ملے گی, مجھے 2 دن بعد ملے گی. اس کے اوپر ہمارا کام ہوا. بلڈوزرز جو ایک فلیٹ تھی 297 بلڈوزرز کی ایک فلیٹ تھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی پاس, جو جائکا نے گفٹ کیے تھے 1990 اور 1993 ماڈل کے. ان کا یہ ڈیمانڈ کا عالم یہ ہے کہ آج بھی 70,000 گھنٹے کی بکنگ ہوئی ہے, اور ان کا بڑا اہم کردار ہے آپ کے تھل ایریا, آپ کا پوٹوہار ریجن کے اندر زمین کو فلیٹن آؤٹ کرنا, زراعت کے لیے قابل زراعت بنانا. راولپنڈی اسلام آباد میں مکس مال 2925 سے اور گولڈن مال 2975 سے 3000 روپے تک فی من, جس کے برعکس رحیم یار خان غلہ منڈی اور دیگر غلہ منڈیوں میں گندم کی قیمت 2750 سے لے کر 2950 3000 روپے تک فی من, جس میں اچھا اور گولڈن مال. اب ذرا چاول مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں باسمتی چاول پر حق ملکی پاکستان جیت گیا ہے. بھارت کو 6 نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا باسمتی چاول پاکستانی پروڈکٹ
करार दिया जा चुका है। यानी आने वाले दिनों में चावल की मांग में मज़ीद इजाफा, क्योंकि पाकिस्तान एक ब्रांड बन चुका है चावल, जो कि इंडिया के नाम से सेल होता था, अब पाकिस्तान एक खुद प्रोडक्ट है। आलमी सतह पर बासमती चावल की जंग में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से बासमती चावल पाकिस्तानी प्रोडक्ट करार दे चुका है। और इसके अलावा आने वाले दिनों में यानी आगे जो साल 2025 और 26 में मूंजी की पैदावार होगी, उसमें बासमती यानी कैनात 11, 21, 15, 09, 16, 92 यानी एक्सपोर्ट क्वालिटी के रेट इंतहाई अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तानी एक ब्रांड बन चुका है। तो अब बात कर लेते हैं हजारों वाला गला मंडी में अजनास के क्या रेट्स रहे। मकई की बात करें 13 और 15 मोचर 2750 से 2800 रुपये तक, जबकि 16 और 18 मोचर 2700 रुपये तक। यानी मकई की कीमतें भी 3000 से कम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब गंदम की खरीदारी तो फीड मिल वालों ने बंद कर दी। मूंजी के रेट्स की बात करें तो आरह वाला गला मंडी में 1847 के रेट्स की तो 4400 से लेकर 4800 रुपये तक, और सुपरी के रेट्स की बात करें तो 3000 से लेकर 3500 रुपये फी मन। इसी तरह 1509 1692 के रेट्स की बात करें तो 4800 से लेकर 5100 रुपये, और कैनात 11 की और 17-18 के रेट्स की बात करें तो अच्छे रेट मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में मार्केट मज़ीद तेज़ होगी, आगे माह रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो इंशाल्लाह मार्केट मज़ीद बेहतर होगी। अभी देखा जाए तो मार्केट 5000 से लेकर 5200 और 5500 रुपये तक, यानी कुछ जगहों पर 5500 रुपये तक भी सेल किया जा रहा है माल, लेकिन ज़्यादातर जो माल है वो 4800 से लेकर 5200 5300 रुपये तक फी मन। सरसों के रेट्स की बात करें तो इस टाइम पंजाब में नई हाइब्रिड इकसाम का आगाज़ हो चुका है, सरसों की आमद शुरू हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा शहरों में, तो रेट भी देखा जाए तो 6500 से लेकर 7000 रुपये तक फी मन, यानी ये स्टार्टिंग में रेट हैं। हो सकता है कि मार्केट 8000 तक पहुँच जाए।